اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو کے اندر چند باتیں کروں گا، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ چند گزارشات پیش کرنے کی کوشش کروں گا کہ میرا پاکستان کس طریقے سے ترقی کر سکتا ہے۔ جو حالات اس وقت پاکستان کے مجھے نظر آ رہے ہیں اس میں پاکستان کی بقا جو ہے وہ خطرے کے اندر ہے۔ ہم 1971 کے اندر ہم نے جو جرم کیا تھا آج اس سے بڑا جرم ہم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جس طریقے سے وہاں بنگلہ دیشی لوگ جو پاکستان سے پیار کرتے تھے ان بنگلہ دیشی لوگوں کے اوپر ظلم کیا گیا، ان لوگوں کو ہم نے غدار قرار دیا۔ آج اسی طریقے کا جو نقشہ ہے وہ پاکستان کے اندر پیش ہو رہا ہے۔ اس وقت دو پاکستان تھے، 1000 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک حصہ تھا، دوسرا حصہ تھا۔ ہم آج تک بھارت کو بلیم دیتے رہے، ہم دوسرے ممالک کو بلیم دے کر سودا بیچتے رہے کہ پاکستان جو ہے وہ 2 لخت کیا بھارت نے، وہ 2 لخت کیا فلاں ملک نے۔ مگر 76 سال کے بعد قوم کو سمجھ آئی کہ نہ بھارت نے کچھ کیا تھا، نہ بنگلہ دیش کے لوگ جن کو ہم غدار کہتے تھے، شیخ مجیب الرحمان جس کو ہم غدار آج تک ہم سمجھتے رہے، اب جا کر ہماری آنکھیں کھلی ہیں کہ وہ غدار نہیں تھا، وہ حق پر تھا۔ جنہوں نے غدار بنایا تھا امریکہ کے مفادات کا تحفظ کرتے ہوئے اس کو اندر بھی کیا، ملک بھی اپنا گنوایا، لیکن اپنی ہٹ درمی سے واپس نہ آئے۔ ایک دن جاوید ہاشمی صاحب نے اپنے انٹرویو میں بتایا کہ قائد اعظم جب زیارت کے گھر کے اندر مقیم تھے تو ان کو وہاں پر نظر بند کر دیا گیا۔ یہ جاوید ہاشمی صاحب کا آن ریکارڈ سٹیٹمنٹ ہے، یعنی وہ آدمی جس نے پاکستان بنایا تھا اس کو ہم نے نظر بند کیا۔ اس کی بہن فاطمہ جناح جس نے اپنی جوانی اپنا تمام کچھ جو ہے وہ پاکستان پر نچھاور کیا، اپنے بھائی کے ساتھ مل کر اس ملک کو آزادی دلائی، اس عورت کو ہم نے غدار قرار دیا۔ اور گلی گلی شہر شہر ہم نے کتیا کے گلے کے اندر لالٹنیں ڈال کے ہم نے اس کو ظاہر کرنے کی کوشش کی، وہ غدار غیر ملکی ایجنٹ۔ یہ ہم نے مادر ملت جس نے پاکستان بنانے کے اندر اہم کردار ادا کیا، اس کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ خدا کا شکر علامہ اقبال نے یہ دن نہیں دیکھے، وہ بلکہ ان کی بہو نے یہ دن دیکھے، ان کا گیٹ توڑا گیا، ان کے پوتے کے ساتھ یہ کچھ ہوا۔ یہ ہوا جو پاکستان بنانے والے تھے ان کے ساتھ۔ لیاقت علی خان جو قائد اعظم کے ساتھی تھے ان کو گولی مار دی گئی، وہ گولی سے مارے گئے۔ جس نے گولی ماری تھی جو ہسٹری بتاتی ہے اس کے تحت اس کے خاندان کو پالا گیا، اس کو باہر امریکہ بھیجا گیا۔ وہ کون اور کس نے بھیجا، یہ بہت سارے سوالات ہیں۔ بھٹو صاحب جنہوں نے کہا تھا تم ادھر ہم ادھر میں نہیں مانتا، پھر بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی گئی، وہ بھی غدار ہو گیا۔ اس کے بعد جس نے بھٹو کو پھانسی دی اس کے ساتھ بھی غداری کر دی گئی۔ یہ امریکہ نے کی، کچھ یہاں کے لوگ موجود تھے انہوں نے غداری کی اور وہ ریگستانوں میں اس کی داستان گم ہو گئی۔ اسی طرح آگے تھوڑا سا آگے پھر نواز شریف صاحب بھی غدار ہو گئے اور ان کو جیل کے اندر ڈال دیا گیا، مچھ جیل کے اندر ڈال دیا گیا، اڈیالہ جیل کے اندر ڈال دیا گیا۔ پھر ان کو مچھر کاٹتے رہے، وہ ہوشیار آدمی تھے، وہ نکل گئے جس طریقے سے بھی نکلے۔ پھر بے نظیر قسمت کی ماری وہ آ گئی، اس کو جو اس کے ساتھ راولپنڈی لیاقت باغ میں جو کچھ ہوا اس کے اوپر الزامات لگائے گئے کہ اس نے پاکستان کے راز بیچ دیے، وہ سیکیورٹی رسک بھی تھی، وہ پاکستان کے لیے خطرہ بھی تھا۔ یہ سب کچھ ہوتا رہا۔ پھر اس کے بعد کچھ 10 سال سکون کے گزرے، کچھ مشرف صاحب کا دور جو ہے اس کے اوپر، اس دور کے اندر آفات جو پاکستان کے اوپر گری، امریکہ کے حکم کے مطابق ہم لیٹ گئے زمین پر، لیٹنے کے بعد ہمیں سانس ہی نہ آیا، وہ ہم پر ڈرون گراتا رہا، بم گراتا رہا، ہمارے بچے مارتا رہا، ہمارے بڑے مارتا رہا، بزرگ مارتا رہا، عورتیں مارتا رہا، سیکیورٹی فورسز کے ہزاروں کے لوگوں کو مارتا رہا۔ اور ہم سامنے آ کر کہتے تھے او بھائی بہت ظلم کر رہا ہے امریکہ، جو ادھر ڈرون کر رہا ہے۔ رات کو فون کر کہہ دیتے تھے کہ جناب آپ ٹھیک ہیں، لگے رہیں، ہمارے بچے پاکستان سے باہر ہیں، وہ محفوظ ہیں آپ کے ڈرون حملوں سے، آپ ہمارے پاکستان کے جتنے بھی بچے ہیں ان کو مارتے رہیں۔ وہ سب دوبارہ اکٹھے ہو گئے اور امریکی مفادات جو ہیں وہ ایک دفعہ پھر پنپنے لگ گئے پاکستان کے اندر۔ پاکستان کے اندر جو ایک شخص تھا عمران خان، جس کے متعلق یہ تھا کہ اس نے پاکستان کی خدمت کی، ورلڈ کپ لے کر آیا، کرکٹ کھیلی، پاکستان کا نام روشن کیا۔ اسی طریقے سے اس نے شوکت خانم بنائے، 3 بنائے،
یہ بیچاروں سے سارے جو پورا 76 سال کا پاکستان ہے اس سے ایک بھی نہ بن سکا. اور اسی طرح یہ جو پی ڈی ایم گروپ کے بڑے بڑے سربراہان ہیں ان سے بھی ایک ہسپتال نہ بنا، اس نے 3 بنا دیے. نمل یونیورسٹی اس نے بنائی، اس نے القادر بنائی جس کی سزا اس کو اب مل رہی ہے. اور اسی طرح اس نے جو گھڑی خریدی اس کا جناب پیسے دے کے اس نے چیز خریدی اور وہ چور ہو گیا جناب. بیرون ملک سے مداخلت ہوئی اور سائفر آیا، وہ سائفر 33 دن اس کے پاس رہا. 176 دن جو ہے جس آدمی کے پاس رہا وہ اس نے اس کے اوپر پرچہ کروا دیا کہ جناب یہ چور ہے، اس نے سائفر چوری کر لیا. یعنی 33 دن وہ سائفر لے کر گھومتا رہا اور 176 دن وہ چودھری صاحب اس کو پڑھتے رہے. نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس ایک عمران خان صاحب نے کروایا اور ایک اس نے کروایا. اس کے اندر عمران خان صاحب نے کیا پیش کیا، چلو ان کے پاس انہوں نے چوری کیا تو ان کے پاس تو سائفر ہوگا. انہوں نے جو پیش کیا تھا وہ کیا تھا، 176 دن وہ پڑھتے رہے قومی اسمبلی کے اندر پیش کرتے رہے. سارا نظام کیوں جو کچھ اب اس وقت جو پاکستان کے اندر پاکستان کے جو سول ادارے اور اس کے علاوہ جو گورنمنٹ کے جتنے بھی ملازم ہیں جو اس وقت جو حرکات و سکنات کرتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں، وہ پاکستان ہے جی جو ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے پلتے ہیں یہ لوگ اور ہمیں جوتے مارتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا یہ پاکستان جس گڑھے کے اندر گر چکا ہے، جس کی معیشت جو ہے وہ گرو کر رہی تھی، جس کے بینکوں کے اندر پیسے پڑے ہوئے تھے، فارن ریمیٹنسز آ رہی تھیں، پاکستان کے اندر بیرونی سرمایہ کاری آ رہی تھی، پاکستان کے اندر کاروں کے پلانٹ لگ رہے تھے، موٹر سائیکلوں کے پلانٹ لگ رہے تھے، موبائل فونز کے پلانٹ لگ رہے تھے، پاکستان کے اندر ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے وہ اپنے عروج پر جا رہی تھی اور بیرون ملک سے کوئی امداد نہیں آ رہی تھی. یعنی 17 سال کے بعد پاکستان ایک ترقی کی شاہراہ پر چلنا شروع ہوا تھا. وہ پاکستان گڑھے کے اندر گرایا گیا. ایک آدمی کو گرانے کے چکر کے اندر پاکستان وہ نقصان کر دیا گیا صرف اس وجہ سے کہ پاکستان میں ہمیں وہ آدمی پسند نہیں ہے. وہ کیوں پسند نہیں ہے؟ وہ حق سچ کی بات کرتا تھا. اس کو کہتے تھے اسرائیل کو تسلیم کر لو، اس نے کہا میں نے اللہ کو جان دینی ہے. اس نے ناموس رسالت کا دفاع کیا اور اس کو سزا یہ دی کہ بھائی تو نے یہ کام یو این او کے اندر کھڑے ہو کے کیوں کیا. بھٹو نے ایک OIC کی کانفرنس بلائی تھی اور ایٹم بم بنانے کا سوچا تھا، اس کو پھانسی دے دی گئی. اس نے پاگل آدمی نے 2 OIC کے اجلاس بلائے، افغانستان کے لوگوں کی حمایت کا اعلان کیا کہ وہ بھوکے مر جائیں گے، ان کے پیسے امریکہ کو کہا واپس کر دو. اسی طرح اس نے اڈے مانگے کہ ہم دوبارہ افغانستان پر چڑھائی کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اجازت دو. اس نے کہا بھائی میں نہیں دیتا، ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیا. CIA کا چیف آیا تو اس کو کہنے لگا کہ بھائی اپنے ہم منصب سے ملو، میرے ساتھ بات نہ کرو، میرا اور آپ کا جو منصب ہے وہ فرق ہے. یہ سارے گناہ اس کے تھے اور سب سے بڑا گناہ اس کا یہ تھا کہ امریکن مفادات اس نے قبول نہ کیے. اس نے کہا تھا کہ پاکستان کا مستقبل چائنا کے ساتھ ہے جو آنے والے دنوں کے اندر سپر پاور بنتی ہوئی نظر آئے گی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ چائنا نے کہا تھا کہ پاکستان کے اوپر اگر کوئی حملہ کرے گا وہ میں اپنے اوپر حملہ تصور کروں گا. J-10C اس نے لے کر دیے، 3,000 کلومیٹر سڑکیں بنائی، 4 انڈسٹریل زون تیار ہو رہے تھے، ML1 جو ہے وہ اس کا کام شروع ہونے والا تھا. اسی طرح 10 ڈیم اس نے بنائے. اس کے علاوہ پاکستان کے 2 صوبوں کے اندر اس نے صحت کارڈ دیے اور لنگر خانے کھولے اور اس کے علاوہ بے شمار چیزیں ہیں، کسان کارڈ، یہ وہ فلاں چیزیں، یہ سب چیزیں اس بندے نے کی. مگر وجہ کیا تھی؟ وہ امریکہ کو پسند نہیں تھا اور امریکہ نے اپنے مفادات کا تحفظ کرنا تھا اور پاکستان کے لوگوں نے امریکہ کے مفادات کا تحفظ کرنا تھا، جس کی وجہ سے اس کو گرایا گیا، اس کو نکالا گیا. گھڑی کی سوئیاں جو ہے وہ رات کو 12 بجے پیچھے کر دی گئی، دن کی تاریخیں پیچھے کر دی گئی. کس وجہ سے؟ کہ نظام دین جو ہے وہ بک چکا تھا. اور پھر جو شخص 4 ہفتوں کا بول کر گیا تھا 4 سال پاکستان نہ آیا، اور جب آیا تو پھر اس کے بعد نظام دین اس کے پاؤں میں لیٹ گیا. اس نے تھوکا، پورے نظام دین نے اس کو چاٹا. اور یعنی وہی نظام دین تھا جس نے اس کو چور قرار دیا تھا، جس نے اس کے اوپر کرپشن کے الزامات لگائے تھے. آج وہی نظام دین اس کو نہلا دھلا کر، نئے کپڑے پہنا کر، اس کے بال سنوار کر، اس کو دولہا بنا کر، گھوڑے پہ بٹھا کر ندی کے پاس لے جا رہے ہیں تاکہ گھوڑا پانی پی لے. لیکن ندی کے اندر جو لوگ کھڑے ہیں، جو پانی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نہ اس گھوڑے کو پانی پینے دوں گا، نہ میں اس کے پاس آؤں گا.
وہ جتنا گھوڑا آگے لے کے جاتے ہیں پانی اتنا دور ہو جاتا ہے. 70% آبادی پاکستان کی وہ 1 لیٹر کے پیچھے کھڑی ہے. وہ جو گھوڑا پانی نہیں پی رہا، جو گھوڑا جس گھوڑے سے ندی دور جا رہی ہے، وہ اس گھوڑے کے اوپر بیٹھے ہوئے دلہے کو وہاں پر دھوپ کے اندر جو ہے وہ کھڑا کیا ہوا کہ انتظار کرو تمہارے لیے ہم جو ہے وہ دلہن تلاش کرنے کے چکر میں ہیں. یہ نظام ہے. یہ نظام اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتا جب تک پاکستان کے اندر کو ایران جیسا انقلاب نہیں آئے گا. جب تک یہ سرکاری بابو، سرکاری ملازم یعنی چپڑاسی سے کلاس لے کر اوپر تک 22 گریڈ کے افسر تک، اس میں جتنے کرپٹ افسر ہیں ان کا احتساب نہیں ہوگا. اس میں MNA صاحب نے چوری کر لی، اس میں کسی اور نے چوری کر لی. جب تک یہ سرکاری لوگوں کے گلے کے اندر رسا نہیں ڈلے گا اس وقت تک پاکستان کے اندر کرپشن ختم نہیں ہو سکتی. یہ جتنے لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں 16 گریڈ سے لے کر 22 گریڈ تک، ان کے اندر جو 50 سال کے قریب جو لوگ ہیں یعنی جن کی عمر 50 سال ہے اور جو پرانے پاپی ہیں، ان پرانے پاپیوں کو جب تک یعنی سیٹوں سے الگ نہ کیا گیا، نئے لوگوں کو انجیکٹ نہ کیا گیا تو پاکستان کے اندر نظام بدلتا ہوا آپ کو نظر نہیں آئے گا. یہ ہمارے والدین جو تھے ان کی اصل میں بیسیکلی جو تباہی ہماری پھیری ہے وہ ہمارے والدین، جو میری عمر کے لوگوں کے والدین تھے، ان میں کچھ حیات ہیں، کچھ اللہ کو پیارے ہو گئے. وہ بے ایمان اور کرپٹ ترین جو لوگ تھے ان میں ان کا شمار، دنیا کے تمام کرپٹ لوگ اکٹھے کیے جائیں تو یہ جو ہمارے جو بزرگ جو ہیں کچھ چلے گئے، وہ دنیا کے ان کرپٹ لوگوں کے امام گنے جا سکتے ہیں، جن میں یہ کچھ جو دینی حضرات آپ کو نظر آ رہے ہیں جس طرح کا حالات اس طرح کا فتوے دے دیتے ہیں. اسی طرح یہ سیاستدان ہیں جن کی عمریں، ہماری عمر 45 سال، 40 سال، 50 سال، اور جو سیاستدان ان کی عمر 76 سال، 90 سال، 100 سال. میں نے تو کوئی مرتا نہیں دیکھا بھائی. مرا غریب آدمی کا بیٹا مر گیا، سفید پوش کا بیٹا مر گیا. بہرحال کہ یہ بات اور طرف چلی گئی. جب تک ان لوگوں کا احتساب نہیں کیا جائے گا اس وقت تک پاکستان کے اندر امن اور سکون نہیں ہو سکتا. پاکستان کے اندر جس وقت تک ڈالر کا کھیل ختم نہیں ہوگا پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. 3 سے 4 سال تک پاکستان کے اندر مکمل ڈالر پر پابندی ہونی چاہیے. تمام امپورٹ جو ہے پاکستان کی بند ہو جانی چاہیے. اور پاکستان کے اندر سب سے جو بڑا کھیل ڈالر کا کھیلا جاتا ہے اس کے اندر یہ جو ٹرانسفر کی جاتی ہے. اب یہ تازہ جو سکینڈل آیا بینکوں کا جس کے اندر جو تقریباً 70 ارب ڈالر جو ہے وہ پاکستان کے اندر سے گیا ہے اور اس کے اندر جرمانہ ہوا جی 1 کروڑ روپیہ بینکوں کو جرمانہ کر دیا گیا اسٹیٹ بینک کی طرف سے. 70 ارب ڈالر جو ہے پاکستان سے باہر گیا منی لانڈر کے ذریعے جو بینکوں نے ٹرانسفر کیا. اور یہ بینکوں کا نظام اس وقت یہ ہو کہ جس آدمی کی LC کھلنی ہے، جس آدمی نے کوئی کاروبار کرنا ہے، جو کام کرنا ہے، وہ جب تک حکومت پاکستان کو لکھ کے دے اور حکومت پاکستان آگے جو وہ پیسے ٹرانسفر کرے، کسی پبلک کے آدمی کے پاس کوئی ڈالر کی جو ہے وہ ایکسیس نہیں ہونی چاہیے. نہ کوئی آدمی اس کو خرید سکے، نہ کوئی آدمی جو ہے وہ اپنی جیب کے اندر ڈالر رکھ سکے. سونے کی بھی ایک لمٹ ہونی چاہیے، اس سے زیادہ سونا بھی وہ کسی آدمی کو الاؤ نہیں کرنا چاہیے. یہ چند ایک چیزیں جو ہیں یہ مین، جب تک یہ کنٹرول نہیں ہوں گی، جب تک امپورٹ بند نہیں ہوگی پاکستان کے اندر کوئی چیز بیرون ملک سے نہ آئے. ملتی ہے ٹھیک ہے بھائی پاکستان میڈ ان پاکستان، جب تک اس کو ڈیولپ نہیں کرو گے پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. گاڑی اچھی بنتی ہے، پوری بنتی ہے، اپنی بناؤ اپنی چلاؤ. سائیکل اپنی بنتی ہے اپنی چلاؤ. جو چیزیں ہیں پاکستان کے اندر تمام چیزیں، فروٹ سے لے کے سبزی لے کے بڑی بڑی چیزیں جو ہے پاکستان کے اندر پروڈکشن ہو سکتی ہے. حضرات وہ ہر چیز اویلیبل ہے اور یہ سب چیزیں جو ہیں یہ پاکستان کے وہ چاہیے کہ جتنی اپنی جو ضرورت کی چیزیں اس کو رکھے اور باقی جو ہے وہ جس طریقے سے بھی ایکسپورٹ کر رہے وہ کرے. یہ چند چیزیں. اور اس کا جو سرگنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو تمام کرپٹ لوگ ہیں چاہے وہ پولیس کے اندر ہیں، اور یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی لیکن میں یہ ہلکا مطلب کہ چھوٹا بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. یہ پولیس کے اندر سے یہاں سے کلین جو ہے وہ آپریشن کیا جائے. جو پکڑا جائے رشوت کے اندر لیتا ہوا دیتا ہوا اس کو جناب جرمانہ تو جو کرنا ہے اس کو سزا جو دینی ہے وہ دی جائے. اس کو نوکری سے بھی فارغ کیا جائے اور اس کی تمام جائیداد جو ہے وہ قرق کی جائے. جب تک ایسا کوئی نظام نہیں ہوگا اس وقت تک پاکستان شاید ترقی کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا. جب تک پاکستان کے لوگوں کے مفادات کو
مد نظر رکھتے ہوئے اپنے فیصلے نہیں کرے گا، امریکہ کے مفادات کو مد نظر رکھ کے اپنے جیب ڈالروں سے بھرنے کی خاطر، اپنے بچوں کا مستقبل سنوارنے کی خاطر ہم جب تک یہ کام کرتے رہیں گے پاکستان ہمیں ترقی کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ بہرحال کہ یہ لینتھی پروجیکٹ ہے، اس کے اوپر کبھی کروں گا ویڈیو۔ یہ چند ایک چیزیں ہیں جو مین چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ ڈالر کو کنٹرول کیا جائے، اس کے علاوہ سونے کو کنٹرول کیا جائے، اس کے علاوہ جو پاکستان کے اندر چیزیں پیدا ہوتی ہیں اسی سے سارا نظام چلانے کی کوشش کی جائے، جتنے کرپٹ افسران ہیں ان سب کو نوکریوں سے فارغ کیا جائے، 50 سال سے اوپر جو جتنے بھی یہ لوگ ہیں، اور کسی کو ایکسٹینشن جو دینے والا معاملہ وہ ختم ہو جانا چاہیے۔ جو ریٹائر ہو گیا اس کے بعد اس کو جو رکھتے ہیں اس کے اوپر ایڈہاک بیسس کے اوپر وہ اس کو الاؤ نہیں کرنا چاہیے۔ جو گیا جان چھوڑ گیا اس کی جگہ نئی پود آئے، نئے لوگ آئے، نئی سوچ آئے۔ یہ ساری چیزیں جب تک ہم نہیں کریں گے پاکستان ہمارا ترقی نہیں کر سکتا۔ اب ہم 150 سال تقریباً پوری دنیا سے پیچھے چلے گئے ہیں، مزید ہم کتنا گریں گے۔ 76 سال کے دوران دنیا ہم سے بہت آگے نکل گئی، جو ہمارے سے بعد آزاد ہونے والے ملک ہیں وہ ہم سے بہت آگے نکل گئے، اور ہم گدے کے بچے، پنجابی کی مثل کھوتی دا پتر تے کھوتی دا ہی رہنا، جتھے دی کھوتی تے اونتھے آن کھلوتی۔ 1947 چ اسی چلے سی تے 1947 چ اج بھی کھڑے ہیں۔ اللہ حافظ۔